قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون۔ انتہائی قابل قدر معزز سامعین حضرات، میں اس وقت تساں احباب دے سامنے مالک دی توفیق نال اس رحمت دے نال قرآن پاک دے 8ویں پارے اور سورہ انعام دیاں 3 آیات مقدسات بالترتیب تلاوت کی تھیاں نے۔ اس مقام دے اللہ رب العزت والجلال نے معاشرے دی اصلاح دا ایک بڑا ہی بہترین عمدہ پروگرام تشکیل فرمایا ہے۔ سورہ انعام چونکہ مکی سورہ مبارکہ ہے اور سرزمین مکہ دے دور جاہلیت دے اندر جو گناہوں جرائم سن، جو برائیاں سن، جو کبیرہ گناہ سن، اللہ پاک نے انہاں دی ایک فرشت بیان کر کے بڑے ہی تاکیدی انداز نال اللہ پاک نے پھر انہاں دا رد بھی فرمایا ہے، اور پھر نال جو درست راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، نجات دی راہ ہے، اللہ پاک نے اس کا تعین بھی کیتا ہے۔ میرے عزیزوں، بھائیوں، دوستوں اور انتہائی قابل صد احترام بزرگوں، ماؤں، بہنوں، عزیز بیٹیوں، بلا شبہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا تے جلوہ گر ہوئے، اور آپ دی آمد دو قبل دے جو حالات نے او انتہائی پریشان کن، انتہائی سنگین حالات، اللہ پاک نے لوگاں دے عقائد، معاملات، اخلاقیات دی اصلاح واسطے اپنے پیارے حبیب نو مبعوث فرمایا ہے۔ اور یہ آیتاں اس بات کی ترجمانی کر رہی ہیں، اور یہ ہوئی وجہ ہے جلیل القدر صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبداللہ بن عباس جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی بھی اور آپ دے چچا زاد بھائی بھی، حضرت ابن عباس کہندے نے حدیث دی معتبر کتاب مستدرک للحاکم دے اندر صحیح سند دے نال اے حوالہ موجود ہے کہ اے آیتاں اللہ پاک نے بطور قانون اور ایک محکم فیصلے دے طور تے اپنے پیارے حبیب دے نازل فرمائی ہیں۔ تسی جان دے ہو قانون دی جو حیثیت ہے اور قانون توڑنے والیاں دا جو جرم ہے او دی کس قدر تاکید ہے
اور ایسے قوانین جو زمین تے بنائے جان، چاہے کسے انگریز، یہودی، عیسائی نے بنائے ہون، اگر کوئی شخص ان قوانین نو توڑدا ہے، عدالتاں اس نو طلب کر لیندیاں۔ اگر جے ملک دا وزیر اعظم کیوں نہ ہوئے، اس سے کولو پوچھیا جاندا ہے کہ اس نے قانون توڑیا، جرم کیتا ہے۔ میرے عزیزو، مخلوق دے بنائے ہوئے قوانین اس قدر سختی دے نال عمل درآمد ہونے دا تقاضا رکھ دینے، اور او قوانین جو اللہ رب العزت والجلال نے بنائے ہون اور وحی دے ذریعے اپنے سونے حبیب دے نازل فرمائے ہون، ان قوانین دے اندر کس قدر تاکید ہوئے گی۔ ذرا باتاں انتہائی نصیحت آموز نے، جدے اندر معاشرے دی اصلاح بھی ہے اور اخروی نجات بھی ہے، اور صراط مستقیم یعنی سیدھے راستے دا تعین بھی ہے۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب نو مخاطب ہو کے لفظ قل نال آغاز کر کے فرمایا، سونیا محبوبہ، انہاں لوگاں دے سامنے علی الاعلان بڑی وضاحت دے نال ان جرائم نو شمار کر کے ذرا وضاحت کر دیو کہ انہاں گناہاں نو اختیار نہیں کرنا، بلکہ جو انہاں تو بچ جائے گا وہی صراط مستقیم سیدھے راستے نو اختیار کرنے والا ہوئے گا۔ اور اللہ پاک نے کس انداز دے نال تاکید فرمائی ہے، ذرا غور کرنا۔ اللہ پاک نے اپنی پاک کلام دے اندر فرمایا ہے، اے میرے محبوب پیغمبر اعلان کر کے کہہ دیجئے، قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا۔ ادھا ایکو ذرا سپیکر والے بھائی بند کر دیو، آواز ویسے ذرا پاری کر کے کھول دیو تاکہ سمجھ آئے۔ ایکو دی وجہ نال آواز پھیل دی ہے، ڈبلنگ ہوندی ہے، بات سمجھ نہیں آندی۔ توجہ میری طرف، دھیان میری طرف، مکمل یکسوئی دے نال، انہماک دے نال اللہ دے گھر دے اندر بیٹھو۔ اللہ اس کانفرنس نو ہمیشہ آباد رکھے، آمین کہہ دیو۔ جو ادھے منتظمین فوت ہو چکے، اللہ انہاں دیاں قبراں روشن فرمائے، جو زندہ نے اللہ حسنات قبول فرمائے، اور جو ادھے اندر شرکت کرنے والے اور اس اسٹیج دی زینت بننے والے ساڑھے پیارے اکابرین اسلاف دنیا تو رخصت ہو چکے، اللہ کروٹ کروٹ جنت الفردوس سے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ توجہ میری طرف، دھیان میری طرف۔ اللہ پاک نے لفظ قل نال آغاز کر کے اپنے محبوب نبی نو مخاطب کیتا، ذرا غور کر رہا۔ اللہ پاک نے اپنی پاک کلام دے اندر فرمایا، سونیا حبیباں اعلان کر کے کہتے، تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا۔ اور دنیا دے اندر رہنے والوں آ جاؤ نا، بلا تخصیص آ جاؤ، عربیوں آ جاؤ، اجمیوں آ جاؤ، اور چھوٹے تے بڑے، کالے تے گورے، اور جتنے بھی دنیا دے اندر رہنے والے نے اور قیامت تک پیدا ہونے والی جڑی رب دی مخلوق ہے، اللہ پاک نے فرمایا سارے ہی آ جاؤ۔ اللہ پاک نے کیسا وعدے دے اور کافی تے شافی اعلان کیتا ہے اپنے پیارے حبیب دے ذریعے۔ اللہ پاک نے تو تیری میری اصلاح کرنا چاہیے۔ اللہ پاک نے فرمایا، عدل ما حرم ربکم علیکم، کیا میں ایسیاں چیزاں اور ایسی کلام تلاوت نہ کرتا جاواں جدے اندر اللہ پاک نے بعض چیزاں نو حرام نجائز قرار دیتا ہے۔ اللہ پاک نے سب تو پہلے نمبر دے اور کیڑے کبیرہ گناہ دا تذکرہ کیتا، ذرا غور کر دے جانا۔
اللہ پاک نے فرمایا اللہ تشرکو بہی شیئن، دنیا دے اندر رہنے والو اللہ دی ذات دے نال کسے غیر نو شریک نہیں جے ٹھہرانا۔ اللہ ذات دے اعتبار نال بھی اکیلا ہے، اللہ صفات کاملہ دے اعتبار نال بھی اکیلا ہے، اللہ اپنے معاملات دے اعتبار نال بھی اکیلا ہے، اللہ کائنات دا نظام چلان دے اعتبار نال بھی اکیلا ہے، اور دناں نو راتاں دے اندر اور راتاں نو دناں دے اندر تبدیل کرنے والا اکیلا ہے، اور موسماں دے اندر تغیر و تبدل کرنے والا اکیلا ہے، اپنے مخلوق دیاں التجاواں سننے والا اکیلا ہے، اپنی مخلوق دیاں حاجتاں پوریاں کرنے والا اکیلا ہے، اور کائنات دا نظام چلانے والا اکیلا ہے، اور تدبیراں کرنے والا اکیلا ہے، اور عزت دے ذلت دا مالک اکیلا ہے، اور نفع دے نقصان دا مالک اکیلا ہے۔ اس واسطے اے عقیدہ پختہ کر لیجئے، اللہ تشرکو بہی شیئن، اور ذات دے اعتبار نال بھی اللہ نو اکیلیاں تسلیم کرنا ہے، اور لوگوں صفات کاملہ دے اعتبار نال بھی اللہ نو اکیلیاں تسلیم کرنا ہے۔ اور یاد رکھنا شرک اتنا بڑا گناہ ہے، امام کائنات نے بعد گناہاں دی نشاندہی کی دی ہے۔ ایک دن آپ صحابہ دے جمع غفیر دے درمیان تشریف فرمانے، اور پیارے حبیب نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تانوں کبیرہ گناہاں دے سردار گناہاں دی خبر نہ دیندا جاواں؟ اے محبوب پیغمبر ضرور خبر دیجئے۔ آپ نے سب تو پہلے نمبر تے کیڑے گناہ دا تذکرہ کیتا ہے؟ الاشراک باللہ، اور جڑا بندہ اللہ دی ذات دے نال شرک دا ارتکاب کردا ہے، اللہ دے مد مقابل او دی مخلوق نو پیش کردا ہے۔ اور پیارے حبیب نے فرمایا ہے اور کبیرہ گناہاں دے سردار گناہ دا ارتکاب کرنا جا رہے ہے۔ اس واسطے اس بات نو یاد رکھنا ہے، سب تو پہلو میرے سونے رب دا قانون کیا ہے، اور سب تو پہلو ضابطہ کیا ہے، اور سب دی پہلی بنیاد کیا ہے، اور جناب علی ایمان دی اسلام دی اور سب تو پہلی سیڑھی کیا ہے؟ عبادت کرنی ہے ایک اللہ دے نام دی، ریاست کرنی ہے ایک اللہ دے نام دی، اے نظر و نیاد پیش کرنی ہے ایک اللہ دے نام دی، پکارنا ہے ایک اللہ دی ذات باری تعالیٰ نو۔ او دی وجہ ہے کہ اللہ تو علاوہ کوئی بھی عبادت دے لائق ہو سکتا، ذرا بولیے، اللہ تو علاوہ کوئی معبود حقیقی ہو سکتا؟ ہرگز نہیں۔ اللہ پاک نے قانون ذکر کیتا ہے سورہ کہف 16واں پارہ اور سورہ کہف دی آخری آیت مبارکہ ذرا غور کر رہا۔ اللہ پاک نے اپنی پاک کلام دے اندر فرمایا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ اللہ پاک نے فرمایا جڑا بندہ چاہتا ہے اپنے رب دے نال ملاقات کرنی، کی مطلب جڑا جاندا قیامت دے دن میں اپنے مالک دی بارگاہ دے اندر پیش کیتا جاواں اور مینوں کسی قسم دی تکلیف دے پریشانی دا سامنا نہ کرنا پڑے، او دے واسطے لازم کی ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، ایک دے اچھے اعمال کرتا جائے۔ نماز بھی عمل ہے، روزہ بھی عمل ہے، زکوٰۃ بھی عمل ہے، حج بیت اللہ بھی عمل ہے، نفلی صدقہ بھی اعمال نے، قرآن دی تلاوت بھی عمل ہے، ذکر اذکار بھی اعمال دا حصہ نے، درود پاک پڑھنا بھی بہت بڑا عمل ہے۔ لیکن سارے اعمال کدوں قبولیت دے درجے تک پہنچن گے جدو اعمال دے اندر شرک دی ملاوٹ نہیں ہوئے گی، جدو اعمال دے اندر شرک دی ملاوٹ ہرگز نہیں ہوئے گی۔ یہ اتنا بڑا ثابت ہے، اللہ نے اپنے حبیب نو مخاطب ہو کے آکھیا ہے سونیا اعلان کر کے کہہ دے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، جتنے میرے امور زندگی نے، جتنے میرے اخروی معاملات نے، یہ سب کچھ کادے واسطے وے للہ، ایک اللہ نو راضی کرنے واسطے، ایک اللہ دی توجہ دا طالب ہیں، ایک اللہ دی طرف ساریاں سوچاں، ہر قسم دے نظریات، ہر قسم دی فکر،
ہر قسم دی جناب علی آس امید ایک اللہ دے نال وابستہ ہے۔ میرے عزیزو یہ ہوئی وجہ ہے، ذرا قرآن دے اسلوب دے غور کرنا۔ اللہ پاک نے سب تو پہلو اپنے حقوق دا تذکرہ کیتا ہے، اور پھر اپنے حقوق تو بعد اللہ پاک نے مخلوق دے حقوق دا آغاز فرمایا ہے۔ پھر مخلوق دے حقوق دے وچوں جڑا سب تو اچا سب تو فائق حق ہے وہ ماپیاں دا حق ہے۔ سارے بولو کدا حق ہے؟ ماپیاں دا حق ہے، والدین دا حق ہے۔ اللہ پاک نے اس حق نو ذکر کیتا، ذرا غور کر رہا ہے۔ اللہ پاک نے اپنی پاک کلام دے اندر فرمایا ہے اللہ تشرکو بہی شیئن، اللہ دی ذات دے نال کسی غیر نو شریک نہیں جے ٹھہرانا، اور یاد رکھنا ہوا بالوالدین احسان، اپنے ماپیاں دے نال بھی اس نے سلوک کرنا ہے، ماپیاں دے نال نیکی کرنی ہے، ماپیاں دے بارے بد کلامی نہیں کرنی، ماپیاں نو مندہ نہیں بولنا، دکھے دینا تو دور دی بات ہے، بد سلوکی کرنا تو بڑی دور دی بات ہے، اے بوڑھے والدین نو اپنے گھروں نکال دینا تو بڑی دور دی بات ہے۔ اللہ پاک نے کس انداز نال تلقین فرمائی ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا ہوا بالوالدین احسانا، اور آئیے ذرا رب دے قرآن نو دل لگا کے توجہ دے نال سنتے جانا ہے۔ اے ماپیاں دا وجود باعث رحمت ہویا کردا ہے۔ اللہ پاک نے ماپیاں دے دلاں دے اندر، اللہ نے ماپیاں دے وجود دے اندر اولاد دی محبت دے وکرے خانے پیدا کی دینے، اور یہ ہوئی وجہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سب تو پہلوں جڑا بڑا گناہ ذکر کیتا ہے اللہ دی ذات دے نال شرک کرنا، اور اس تو بعد پیارے حبیب نے فرمایا وَعَقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، اور جڑا بندہ ماپیاں دی نافرمانی اختیار کرتا جا رہا ہے، اور گویا کہ معاشرے دے اندر ایک بہت بڑا جرم کرتا جا رہا ہے، اور کبیرہ گناہ دا ارتکاب کرتا جا رہا ہے۔ اور ایک موقع تے نبی رحمت بڑے غصے دے اندر آ چکے نے، پیارے حبیب نرم طبیعت والے سن، امام کائنات پتھر کھا کے بھی بددعا مانی سن کیا کر دے، لیکن اس موقع تے پیارے حبیب بڑے غصے دے اندر آ چکے نے، اور آپ نے 3 مرتبہ اس حقیقت کا اظہار کیتا ہے۔ آپ نے فرمایا رغم انفہ رغم انفہ رغم انفہ، اور اس بندے دا ناخاں گلود ہو جائے اور تباہ و برباد ہو جائے، سلیل و خار ہو جائے۔ اے سونیا محبوبہ کیڑا بد نصیب ہے۔ اللہ پاک دے حبیب نے فرمایا من ادرک ابویہ عند الکبر احدہما او کلیہما فلم يدخل الجنہ، اور جس بندے نے اپنی زندگی دے اندر اپنے بوڑھے والدین نو زندہ پا لیا، دونوں زندہ نے، ماں زندہ ہے یا باپ زندہ ہے یا دونوں محبت برے وجود زندہ نے، انہاں دیاں خدمتاں نہ کر کے اپنے نامے اپنے رب دے کولوں جنت واجب نہ کروا سکیا۔ پیارے حبیب نے بد دعا کی تھی ہے بندہ ذلیل و خار ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے، اس کا ناخا گلود ہو جائے۔ ماپیاں دی دولت اتنی بڑی دولت ہے، اتنے محبت برے وجود نے کہ جس وقت کسی تو جدا ہو جاندے نے پھر انہاں دی قدر و قیمت سامنے آتی ہے۔ نوجوانو انہاں دی قدر کریا کرو۔ بلاس رشتہ اگر دنیا دے اندر کوئی ہے تو ماں دا رشتہ ہے، باپ دا رشتہ ہے۔ او ماں جدے بارے نبی پاک نے فرمایا ہے ماں دیاں خدمتاں کر، اللہ نے ماں دے قدماں دے اندر جنت دا لطف رکھیا ہے، اللہ نے ماں دے قدماں دے اندر جنت دی ٹکٹ رکھی ہے۔ اور باپ دے بارے پیارے حبیب نے فرمایا ہے اور لوگو جڑا باپ جنت دا درمیانہ دروازہ کی مطلب ہے، اور جڑا بندہ چاہتا ہے اپنے باپ دیاں خدمتاں کر کے اپنے واسطے جنت دا دروازہ کھول لوے، اور جڑا نہیں چاہتا باپ دیاں گستاخیاں کر کے اپنے واسطے جنت دا دروازہ بند کر لوے، او دی وجہ کی ہے اور ماپیاں دا وجود ایسا وجود ہے، اولاد پاویں بری کیوں نہ ہوے، اولاد پاویں نافرمان کیوں نہ ہوے، اور ماپے اولاد دیاں غلطیاں چھپا
قرآن دیاں گوشاں کر دینے اور ماپے اولاد دے عیوب دے پردے ڈال دینے اور ماپیاں دے اندر یہ جذبہ شریک بعض اوقات عیب ظاہر کرنے دی کوشش کر دینے اور سکیاں براواں دی بھی خواہش ہویا کر دی ہے اور میرا جڑا بھائی ہے اور اے دے سارے عیب ظاہر ہو جانے دیاں غلطیاں ظاہر ہو جانا اور ماپیاں دا وجود کیسا ہے ذرا غور کر دے جانا ہے مولانا عبدالستار شب قید رحمت اللہ علیہ رحمتاً واسعہ انہوں نے عجیب انداز دے نال اس بات دی ترجمانی کی دی ہے ذرا توجہ کرنا کہندے نے پتر دیاں والے پتر دیاں والے ماں پیوں چھپاون جنہ دے شرطے ماں پیو نہ ہوون پرے گھٹاں جاون عبد شدارا ماں پیو پیارا عبد شدارا ماں پیو پیارا جاوے چھوڑ جنانو واشدہ ملک دمامید سے قبرستان انانو اسلام اعتدال پسند دین ہے جنہیں اندر خالق دے حقوق دا بھی تحفظ ہے اور مخلوق دے حقوق دا بھی درس دیتا گیا ہے خالق تو بعد مخلوق دے حقوق دے وچوں سب تو پہلا حق ماپیاں تھا پھر اللہ پاک نے اولاد نو محروم نہیں رکھیا جے ماپیاں دا آگے تے اولاد دے حقوق دا تحفظ کے میں اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ یاد رکھنا غریبی دے ڈر دو غریبی دے ڈر دو رزق دے حصول دے ڈر تو اولاد دا نجائز قتل نہیں کرنا اُدھی وجہ میرے رب نے فرمایا نحن نرزقکم وإیاہم جڑا اللہ تو انو روزیاں دیندہ کیا توڑے اولاد نو رزق نہیں دے سکتا اور کیا ماپے اگر نعمتہ تو مستفید ہوندے نے انہوں نعمتہ عطا کرنے والا کون ہے نعمتہ عطا کرنے والا کون ہے اللہ دی ذات ہے نا تے جے رب ماپیاں نو نعمتہ دے سکتا ہے تے اولاد نو نہیں دے سکتا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ساڑی جماعت دے محبوب خطیب شیر ربانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ربانی حافظہ اللہ تعالی تشریف لا چکے چند منٹاں دے اندر میں اپنیاں گزارشات ختم کرتا جاواں توجہ میری طرف دھیان میری طرف ذرا انہاں آیتاں دا ترجمہ سماعت کر لیجئے میں کی عرض کرتا جا رہے ہیں اللہ پاک نے فرمایا اللہ تشرکو بھی شیئن وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاکم اللہ پاک نے فرمایا اولاد دا نجائز طریقے دے نال قتل بھی نہیں جے کرنا اور اس بعد کیا گیا ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن اور اس بات نو بھی یاد رکھنا بے حیائی ساری ہوئے یا بے حیائی باطنی ہوئے پوشیدہ ہوئے ظاہر ہوئے اللہ پاک نے فرمایا اختیار کرنا تو بڑی دور دی بات ہے بے حیائی نو اختیار کر لینا تو بڑی دور دی بات ہے ادھے قریب تک تو نہیں گزرنا قریب تک تو گزرنا آج تیرے میرے ملک دے اندر اسلامی مملکت دے اندر بے حیائی نو اختیار کرنے واسطے کئی طریقہ کار اور کئی طرح دے نئے نئے کام جو معاشرے دے اندر شامل کرنے دی کوشش کی تھی جا رہی ہے کبھی فروری دا مہینہ آیا 14 فروری محبت دن دے نام تے منایا گیا
سونے رب نے جتنے دن پیدا کیتے نے سارے دن ہی محبت والے نے. بولو سارے دن ہی، اور سارے دن ہی محبت والے نے. لیکن ہوئے جائے اس طریقے دی، ہوئے قرآن و حدیث سے مزاج اصول دے مطابق. اللہ نے کوئی دن بھی ایسا پیدا نہیں کیتا جس دن دے اندر نحوست ہوئے. آگے چلیے، مارچ دا مہینہ آئے، چوکاں چورایاں دے اندر، بڑیاں شہران دے اندر عورت مارچ دے نام دے حیا دیاں دجیاں بکھیڑیاں جان. خدا را سوچئے، کیا اے اسلامی مملکت ہے؟ کیا اے نیم برہنہ لباس پہن کے گلیاں بازاراں چوکاں چورایاں دی زینت بننے والیاں کیا اے مسلمانہ دیاں بیٹیاں نے؟ کیا یہود و نصارہ دیاں نے؟ ہندوان سکھاں دیاں نے؟ پوچھ کے دیکھو تو صحیح. باپ مسلمان، دادا مسلمان، پردادا مسلمان، کئی جد کئی نسلہ تو اسلام چلتا آ رہی ہے. کیا ایدہ نام مسلمانی ہے؟ بڑی معذرت دے نال گزارش ہے، کیا ایدہ نام دین ہے؟ کیا ایدہ نام ایمان ہے؟ کیا ایدہ نام اسلام ہے؟ اسلام ایسیاں قباحتاں در رد کر رہی ہے. اور یہ ہوئی وجہ ہے مکے دے اندر اللہ پاک نے ایسے اصول نازل فرمائے اپنے سونے محمد دے، جڑے اصول قیامت تک پیدا ہونے والے لوگاں واسطے ثابتہ حیات بن چکے نے. آسمان تو پیغام آ رہی ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. بے حیائی ظاہری ہوئے باطنی ہوئے ادھے قریب تک نہیں پھٹکنا. اس تو بعد کی فرمایا، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. یاد رکھنا، کسے جان نو ناجائز قتل بھی کرنا، قتل بھی بہت بڑا جرم ہے. جویں عبادات دے وچوں سب تو پہلا حساب قیامت دے دن نماز دا چیک ہوئے گا، ایویں معاملات دے وچوں سب تو پہلا حساب خون دا چیک ہوئے گا. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. اللہ پاک نے ان نصیحتاں وصیتاں فرما گئے. اللہ پاک نے فرمایا میں اے پیغام کیوں نازل کرتا جا رہی ہوں اپنے حبیب دے ذریعے، ذَالِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ کوئی سمجھنے والا اپنی عقل تو فائدہ اٹھا کے اور قرآن و حدیث سے اپنی زندگی نو دعوے کر لے. اور اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اور یاد رکھنا، یتیم دے مال دے قریب نہیں جانا. اور اے نہ سمجھنا مرن والا بندہ مر گیا ہے اور گیڑا پتا یتیم بچیاں نو کتنا ک مال سی، اور گیڑا پتا ہے باپ بردہ بیوہ عورت نو کتنا ک مال سی، اور میرے بھائی والدہ کتنا ک حصہ سی. اللہ پاک نے فرمایا، ظالمہ کدی سوچیا کرنا، اگر دنیا دے معصوم بچے نہیں دیکھ دے نہیں جان رہے، عرش بری دے اللہ دے سب کچھ دیکھ رہا سب کچھ دک رہا میں. اور جڑا بندہ یتیم دا مال کھا رہا ہے اور اے نہ سمجھے میں دنیا دے مال نو جمع کردا جا رہا ہے، بلکہ او دے پیٹ دے اندر دنیا دا مال نہیں جا رہا، کی جا رہا ہے. ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. اللہ پاک نے فرمایا انہاں دیاں پیٹاں دے اندر جہنم دی آگ جا رہی ہے. آگے چلتے جانا، پیارے حبیب نبی رحمت بن کے آئے. آپ دے قوانین جو اللہ نے آپ دے اوپر وحی دے ذریعے نازل فرمائے وہ قانون بھی رحمت برے. یہ ہوئی وجہ ہے پیارے حبیب نے فرمایا، انا وکافل الیتیم ہاکذا فی الجنہ. میں اور یتیم دی کفالت کرنے والے دونوں جنت دے اندر اس طرح جمع ہوواں گے جویں اے دو انگلیاں اکٹھیاں نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جویں اے دو انگلیاں اکٹھیاں نے. اس واسطے یتیم دے مال دے قریب نہیں جانا. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ. اور اس کے بعد کیا ہے، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ. ماپ تول دے اندر ڈنڈی مارنی. بولو بولو.
ਮਾਂ ਬਤੌਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੰਡੀ ਮਾਰਨੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਟੇ ਹੋਰ ਹੋਣ, ਬੂੜੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਹੋਣ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਹੋਣ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਹੋਣ। اللہ پاک نے فرمایا قرآن دی تاریخ دا مطالعہ کیجئے، نبی شعیب علیہ السلام دی قوم رب دے عذاب دا لقمہ بنی ہے، اور انہاں دا گناہ کی سی، جرم کی سی، یہ ہوئی جرم سی کہ ماں بتول دے اندر کمیاں پیشیاں کر دے، اللہ نے عذاب دا لقمہ بنا کے صفحہ ہستی تو مٹا چھوڑے آئے۔ اس واسطے سے بچ جائیے۔ آج کمپیوٹرائز کانٹے بھی لگائے جاندے نے، اس کے باوجود بدیانتی دا بازار بھی گرم ہے۔ پیارے حبیب نے فرمایا ہے وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَعُونَ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ۔ سنن ابن ماجہ دی حدیث پاک ہے، نبی محترم نے فرمایا جدوں کسی قوم دے اندر ماں پتول دے اندر کمیاں پیشیاں دا سلسلہ شروع ہو جائے نا، اللہ پاک او دی معیشت، او دا کاروبار، او دی تجارت اللہ تنگ کر دیندے نے، برکتاں دے دروازے بند ہو جاندے نے، خیر دا بھلائی دا دروازہ بند ہو جاندہ ہے، بے برکتی شروع ہو جاندی ہے، قید شالیاں شروع ہو جاندیاں نے، ظالم حکمران مسلط ہو جایا کردے نے۔ اس واسطے سے بچ جائیے۔ یہ وہ گھناؤنے جرائم نے جو قرآن ذکر کرتا جا رہی ہے، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے اسی کسے جانتے او دی وسعت نالوں بڑھ کے بوجھ نہیں پاندے۔ کی مطلب ہے؟ شرک تو رب نے روکے ہے، انسان اپنے مزاج تے کنٹرول کر سکتا ہے، کوئی مجبوری نہیں کہ رب دا در چھوڑ کے غیر دے دروازے تے جبینے نیاز نو چکایا جائے۔ کیا مجبوری ہے؟ کیا مجبوری ہے کسے غیر دے نام دی نظر و نیاز پیش کیتی جائے؟ جڑے لوگ غیر اللہ دے نام دی نظر و نیاز نہیں پیش کر دے، کیا انہاں دے جانور مر گئے نے؟ کیا انہاں دیاں حویلیاں دے اندر مجھاں گاواں اونٹنیاں بکریاں بھیڈاں موجود نہیں؟ اہل توحید دے گھران دے اندر برکت نہیں؟ یہ بات بالکل غلط ہے، کوئی مجبوری نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے، پیارے حبیب کہہ رہے نے، اور قرآن کہہ رہے اللہ یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ ماشاءاللہ شہید شہید عالم اسلام حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمہ اللہ تعالیٰ دے پوتے، اور حضرت حافظ ابتسام الہی ظہیر حافظہ اللہ تعالیٰ دے لخت جگر، حافظ قیم الہی ظہیر حافظہ اللہ تعالیٰ بھی تشریف لائے۔ حضرت بھی تشریف فرمانے، انہیں آیتاں دا ترجمہ کر کے میں اپنی بات نو انشاءاللہ ختم کر دینا، بات زیادہ لمبی نہیں کرنا چاہتا۔ توجہ میری طرف، دھیان میری طرف، باتاں اصولی نے، بنیادی نے، اور تیرے میرے واسطے سرمایہ حیات ہے، ضابطہ حیات ہے، نجات واسطے راستے دا تعین ہے، صراط مستقیم والی راہ ہے۔ میرے رب نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ انسان دے اندر طاقت موجود ہے نا، شرک تو بچ سکتا ہے، او دے اندر طاقت موجود ہے، والدین دی نافرمانی تو بچ سکتا ہے، انسان دے اندر قوت طاقت موجود ہے، ماپ تول دے اندر کمی پیشی نہ کرے۔ اللہ نے برکت دے اور بڑے ذریعے رکھے نے، بے حیائی زناکاری تو بچ جائے، اللہ نے حلال طریقے دے نال شہوت نو پوریاں کرن دے، اللہ پاک نے کچھ انداز رکھے نے مسلمان واسطے، نکاح کر لے جائیں اس طریقے نال۔ میرے رب نے کسی دے بوجھ نہیں پایا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اور اس تو بعد کیا گیا ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى۔ یاد رکھنا جے گواہی دا معاملہ آ جائے، کسی وعدے دا معاملہ آ جائے، کسی بارے ریمارکس دینے دا معاملہ آ جائے، اس معاملے دے اندر بھی ڈنڈی مارنی عمومی طور دے کی ہوندہ ہے؟ قرآن کہہ رہے ہیں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔
کہ کسی بندے دی عداوت تانوں مجبور نہ کر دے کہ تواڈے دل دے اندر اتنی نفرت پیدا ہو جائے کہ اودیاں خامیاں بھی اودیاں خوبیاں بھی خامیاں نظر آن۔ عمومی طور تے اس طرح ہی ہوندا ہے نا کہ جڑا بندہ اپنی پارٹی دا ہوئے نا، اپنے دھڑے دا ہوئے، او اخلاق دا گندا ہوئے، عقیدے دا برا ہوئے، معاملات دا بالکل لوز ہوئے، تے لوگ اودیاں تعریفاں کردے تھکدے نہیں۔ او دی وجہ کہ اے اپنی پارٹی دا بندہ ہے، اپنے محکمے دا بندہ ہے، اپنے دھڑے دا بندہ ہے۔ اور جڑا بندہ مخالف دھڑے دا ہے، اہل علم بھی ہوئے، صاحب بصیرت بھی ہوئے، زہد والا بھی ہوئے، تقوی والا بھی ہوئے، پرہیزگار بھی ہوئے، لوگ انہاں دی عداوت مجبور کر دیے کہ اودیاں خوبیاں نو بھی خامیاں بنا کے لوگاں دے سامنے پیش کر دینے۔ اللہ فرماندے نے اصل مزاج اے نہیں، نجات دی راہ اے نہیں۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور یاد رکھنا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ دے وعدے نو پورا کرنا ہے۔ گج کے بولو رب دے وعدے نو۔ ساریاں نے وعدہ کیتا نا اللہ نال عالم ارواح دے اندر۔ اللہ نے پوچھیا الستُ بربکم، میں تہاڈا رب ہاں کہ نہیں، معبود ہاں کہ نہیں، الہ ہاں کہ نہیں؟ سب نے وعدہ کیتا ہے، قالوا بلا، اللہ جی تسی ہی ساڈے معبود ہو۔ کتنے کے لوگ نے جو اپنے وعدے تے پورے رہے نے؟ اللہ ماشاءاللہ بستیاں بھریاں نے شرک دا ارتکاب کرنے والے نل، اور لوگوں شہر بھرے نے اللہ دی مد مقابل رب دی مخلوق نو پیش کرنے والے لوگاں دے نال۔ اور پھر کیا جا رہی ہے؟ بے برکتی کیوں ہے؟ بیماریاں دا راج کیوں ہے؟ خیر و برکت کیوں اٹھ چکی ہے؟ پریشانیاں کیوں بڑھ چکیاں نے؟ تکلیف دا بسیرا کیوں ہے؟ ایک ہی وجہ ہے، اساں اپنے رب نال جنگ کر بیٹھے ہیں۔ جو رب نے قانون زمین تے اتارے نے، اے ابن آدم بڑی دیدہ دلیری دے نال ان قوانین نو توڑ رہا ہے، جرم دا ارتکاب کر رہا ہے۔ ان اللہ پاک نے فرش بیان کر کے نا آخری بات میرے رب نے آکھے ہے شرک تو بچنا ہے، ماپیاں دی نافرمانی تو بچنا ہے، اولاد دے قتل تو بچنا ہے، بے حیائی تو بچنا ہے، ایدی نجائز قتل و غارت تو بچنا ہے، یتیم دا مال کھانے تو بچنا ہے، جھوٹی گواہی تو بچنا ہے، ماپ تول دی کمی پیشی تو بچنا ہے، وعدے دی پاسداری اختیار کرنی ہے۔ میرے رب نے ساریاں باتاں ذکر کر کے قانون بیان کر کے آخر تے مہر لگائی ہے۔ اور مہر کیا ہے ذرا غور کرنا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ ہوئی بالکل سیدھا راستہ ہے، جس راستے تے چل نکلو گے رب دی بنائی ہوئی جہنم تو بچ جاؤ گے، شیطانی راوا تو بچ جاؤ گے، اور اس راہ نو اختیار کرنے والے بن جاؤ گے جو راستہ تانوں سیدھا جنت دی طرف لے جائے گا۔ اللہ مینوں تانوں اسے راستے تے زندہ رکھے، ان قوانین دی پابندی کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ پاک یہ جو گھناؤنے جرائم نے، اللہ پاک سانو انہاں تو محفوظ رکھے، جو کچھ بیان کیتا ہے اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ اللہ کو دعا ہے اللہ تبارک و تعالی